یہ کہ ممتاز عالم دین جناب مولانا طارق جمیل صاحب کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے، اس میں سے 49 ارب روپیہ برآمد ہوا ہے، 49 بلین روپیز ہے کہ مولانا طارق جمیل کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکل آئے ہیں۔ اور یہ بتائیں کہ ہر 3 ماہ کے بعد 4 ماہ کے بعد سوشل میڈیا پہ آپ کے نام سے اربوں روپے کے اکاؤنٹس نکل آتے ہیں، کبھی 50 ارب، کبھی 100 ارب، کوئی 1 آدھا ارب ہمیں بھی دیتے ہیں۔ لے لو آ جاؤ۔ یہ کیا خبریں چل رہی ہیں آپ کے متعلق اور آپ کے صاحبزادے کے متعلق، اور اتنی وثوق سے تمام لوگ کہہ رہے ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے؟ یہ بتائیں کہ ہر 3 ماہ کے بعد 4 ماہ کے بعد سوشل میڈیا پہ آپ کے نام سے اربوں روپے کے اکاؤنٹس نکل آتے ہیں، کبھی 50 ارب، کبھی 100 ارب، کوئی 1 آدھا ارب ہمیں بھی دیتے ہیں۔ لے لو آ جاؤ۔ میں نے تو آج تک 1 ارب روپیہ دیکھا ہی نہیں۔ 1 ارب دیکھا نہیں، وہ پھر شاید آپ سے محبت کرنے والے اتنے ہیں کہ ہر 6 ماہ کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے۔ جی جی جی، یہ ہمارا سوشل میڈیا بہت بری طرح پھنسے گا قیامت کے دن۔ اتنا جھوٹ، اتنے بہتان، اتنے الزام، توبہ توبہ۔ چند ویوز اور ریٹنگ کے لیے، صرف چند ویوز اور ریٹنگ کی خاطر، چند ویوز اور ریٹنگ کی خاطر قوم ہماری بطور قوم زوال کا شکار ہے، اور زوال کا شکار کی مثال ہے جیسے بڑھاپا۔ بڑھاپا ریورسیبل نہیں ہوتا نا، تو ہم زوال میں وہاں پہنچے ہیں کہ میرے خیال میں یہ ریورسیبل نہیں ہے۔ یہ کیا خبریں چل رہی ہیں آپ کے متعلق اور آپ کے صاحبزادے کے متعلق، اور اتنی وثوق سے تمام لوگ کہہ رہے ہیں، اس میں کتنی صداقت ہے؟ بشر بھائی، اللہ کو جزائے خیر دے، آپ نے مجھ سے رابطہ کیا، اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر دے۔ میرا آپ کا بھائیوں جیسا تعلق ہے۔ یہ پہلے بھی ایک خبر چلی تھی کہ مولانا طارق جمیل کے اکاؤنٹ میں 49 ارب روپے ہیں، تو اب یہ خبر میں نے آپ کے وساطت سے بھی سنی اور نیو والوں نے بھی چلائی۔ تو نہ تو میرے بیٹے کی کوئی ہاؤسنگ سکیم ہے، دروازہ کھلا ہے جو آئے تحقیق کرے، اور نہ میرے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں بہت غلط ہیں۔ میں صرف اپنی صفائی پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے گھر سے بھی کھاتے پیتے گھرانے سے ہوں، لیکن ایسے کبھی کروڑوں روپے کبھی میرے پاس نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا بھرم بنایا ہوا ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ ہے کہ مولانا طارق جمیل کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکل آئے ہیں، اور ان کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں وہ منجمد کر دیے ہیں۔ 49 ارب تک تقریباً کہا جا رہا ہے۔ کتنے ارب نکال دیے، کتنے ارب نکال دیے ہیں؟ اتنے ارب آئے کہاں سے جو منجمد ہو گئے؟ کہاں سے ملے اتنے ارب؟ 2-3 دن سے بات چل رہی ہے، تو مجھے جو میسج کرتا ہے میں کہتا ہوں یار اگر 1 ارب اور ڈال دیتے تو چلیں کم از کم ہاف سینچری ہو جاتی، 50 ارب ہو جاتے۔ کریں کہ ہمارے زوال کے اسباب میں سے کوئی ایک سب سے بڑا سبب کیا ہے، تو میرے ساتھ میری بات کہ آپ تائید کریں گے کہ وہ اس وقت ہمارا جو سب سے بڑا سبب ہے نا جی، وہ ہے جھوٹ۔ کہ ہم لوگوں میں جس بطور قوم جس قدر جھوٹ پیدا ہو گیا ہے، اور جس قدر جھوٹ کے اوپر یقین پیدا ہو گیا ہے، تو یہی ہماری اس وقت بہت بڑی تباہی کا سبب ہے۔ تو حضرت جب ایسے چیزیں آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، بعض دفعہ آپ ہنستے بھی ہوں گے، انجوائے بھی کرتے ہوں گے، پھر ایک تکلیف بھی یہ ہوتی ہے کہ صرف وجہ بھی نہیں اختلاف کی کیا وجہ ہے، حالانکہ آپ تو ہمیشہ سے سب سے پیار سے بات کرتے ہیں، تمام مسالک کے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، تو پھر کئی دفعہ انسان فطری بھی ہے، چیز کرتا بھی ہے اس چیز کے اوپر، تو ان جذبات کو کیسے آپ اسٹیمولیٹ کرتے ہیں، کس طریقے سے ان کو فیس کرتے ہیں؟ دیکھو، سب سے پاکیزہ ہستیاں اللہ کے نبی ہیں، سب سے پاکیزہ، سب سے پاک، گناہ سے پاک، ہر قسم کی خطا سے پاک، ہر قسم کے غلط۔ ہم تو انسان ہیں، کبھی غلط بھی بول جاتے ہیں، اور کبھی غصے میں شدت کا بول بھی بول جاتے ہیں۔ مطلب ہم تو اپنی قسم نہیں دے سکتے کہ بشر، میں عام بشر ہوں، کبھی اچھا ہو جاتا ہے، کبھی غلط ہو جاتا ہے، اچھا ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے، غلط ہوتا ہے ندامت ہوتی ہے۔ تو انبیاء کے ساتھ قوم نے کیا معاملہ کیا، صرف اب قرآن پڑھ کے دیکھو۔ صرف اپنے نبی کی بتاتا ہوں، میرے نبی ہائی لائٹ ہوئے صادق اور امین کے ساتھ، ٹھیک، صدق و امانت
پورے اسلام کو میں 2 لفظوں میں بیان کروں تو سچائی اور امانت داری ہے، اور پورے کفر کو 2 لفظوں میں بیان کروں تو جھوٹ اور بددیانتی ہے۔ ان کو کہہ رہے ہیں ان ھذا لساحر کذاب، ان ھذا، یہ میں حاضہ کا آپ کو مطلب بتاؤں، یہ جب کسی کو آپ یوں کرو گے تو اس کو کتنا برا لگے گا، بغیر ایکشن کے آپ کہیں بھائی یہ برا آدمی، یہ حاضہ کا ترجمہ ہے، یہ بہت بڑا جادوگر ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے۔ کیا گزرتی ہوگی میرے نبی کے دل پر جب ان کو ساحر اور کذاب کہا جاتا ہوگا۔ یہ سنت چلی آ رہی ہے، شیطان کا جال بھی ہے، شیطان کے لشکر بھی ہیں۔ دیکھیں میڈیا کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے کہ لوگوں تک صحیح بات کا پہنچانا۔ تو اگر میڈیا کے اوپر ہی ایسی باتیں پہنچیں گی جن کا سچائی سے، دیانتداری سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، تو پھر اس کے بعد تو کوئی سورس ایسا نہیں رہ جاتا نا جس پہ ہم یقین کر سکیں۔ تو میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے علاوہ کہ جس خبر میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ اچھا، اس خبر میں سچائی نہیں ہے، آپ نے اس کی پہلے اپنے اس پہ تردید بھی کی، ہمارے بھی پلیٹ فارم سے اب توسط یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمام تر ایسی باتیں کتنے ارب آگے، یہ سب جھوٹ ہے، آپ نے تردید کر دی۔ لیکن یوسف بھائی میرا یہ سوال، میرا سر یہ سوال ہے، کیا وجہ ہے کہ چند مہینوں کے بعد مولانا کے خلاف ایک بھرپور کیمپین ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے؟ کبھی جی کہا جاتا ہے کہ مولانا صاحب کی ہاؤسنگ سوسائٹی نکل آئی ہے، گو کہ اس کے بعد جس شخص نے یہ بات کی تھی اس کے بعد اس نے معافی بھی مانگی، لیکن سر کیا وجہ ہے کچھ وقفے کے بعد مولانا کے خلاف ایسی کیمپینز کیوں نکلتی ہیں سر؟ حالانکہ مولانا کی ذات کے بارے میں جو ہم جانتے ہیں ان سے تو ہم نے کبھی ان کے منہ سے کسی کی برائی یا کچھ ایسی چیز نہیں سنی۔ جی فجاد بھائی، بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ہر کچھ عرصے بعد ایسا کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ۔ اب آپ دیکھیں یہ تھوڑا سا انفارچونیٹ ہے جی، ہماری بدقسمتی کہہ لیں کہ ہم ایک ایسے خطے میں رہتے ہیں جہاں پر اصل میں ہماری نا جی ایز اے نیشن، ایز اے قوم ترجیحات بدل گئی ہیں۔ ہماری ترجیحات میں آگے بڑھنے کے جو معنی ہیں نا جی وہ تبدیل ہو گئے۔ تو آپ جیسے آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں جی، آپ تو میڈیا والے ہیں، کہ یہاں پر جو ترجیحات ہیں اس میں ریٹنگ کہہ لیں، پیسہ کہہ لیں، آگے بڑھنا کہہ لیں، کوئی ایسی خبر دینا جس سے لوگوں میں آپ کو زیادہ سنا جائے، آپ کو زیادہ دیکھا جائے۔ تو اس چیز کے پیچھے ہم لوگ بھاگ رہے ہیں نا جی، زیادہ تر جو میڈیا سے، خاص طور پہ سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان میں یہ چیز بدقسمتی سے یہ چیز پائی جاتی ہے۔ بہت اچھی اور خوبصورت بات آپ نے کی حضرت مولانا صاحب نے، اتنی کلیئرٹی دے دی سب کو۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں پیسے ہونا کو برائی نہیں ہے۔ سیدنا عثمان غنی جو ہیں، آج تک ان کی چلائی ہوئی زکوٰۃ اور خیرات جو ہے وہ صدقہ جاریہ کے طور پہ چل رہی ہے۔ اس کا حصول جو ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان ہو سکتا ہے یا اس کے استعمال کے اوپر ہو سکتا ہے۔ لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ مبشر بھائی اللہ معاف کرے، زندگی بھر کبھی ایسا مشتبہ مال کے قریب بھی نہیں گیا میں۔ مجھے 52 سال ہو گئے ہیں اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے، تو میں نے اس عمر میں آ کے یہ کام کرنا ہوتا تو میری 52 سال کی محنت تو ساری زیرو ہو گئی۔ میرے منہ میں کبھی غلط لقمہ نہیں گیا، نہ میں نے بچوں کو کھلایا ہے، الحمدللہ، نہ کبھی اس طرح انفیئر مین کے ذریعے سے میں نے کوئی پیسہ بنایا ہے۔ مجھے حضرت یہ بتائیے گا کہ آپ کے جہاں آپ سے عشق کرنے والے جو ہیں وہ کروڑوں میں ہیں، لاکھوں میں نہیں ہیں، کروڑوں میں ہیں، تو یہ آپ کے حاسدین میں یکا یک ایک دم اضافہ کیوں شروع ہو گیا ہے؟ کوئی ویسے آپ نے ایسی تو اچھی بات کی ہوگی جس وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ یہ تو حضرت علی نے کہا ہے کہ اگر آپ کے حاسد زیادہ ہو گئے ہیں تو آپ نے کوئی کام کیا۔ یہ اصل میں شہرت اپنے ساتھ یہ چیزیں لاتی ہے، تو اللہ نے نیک نامی دی، اس کا فضل ہے، احسان ہے، اور پوری دنیا میں اللہ نے مجھ سے بات کروائی اور لوگوں کو، ہزاروں لوگ ایمان لائے، غیر مسلموں نے کلمہ پڑھے،
اور میرے مالک کا فضل ہے 6 بر اعظم میں اللہ میری آواز کو پہنچا رہا ہے. میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں کوئی اس قسم کا کام کر سکتا ہوں. باقی حسد والوں کی زبان کون بند کر سکتا ہے؟ صحیح بات ہے. تو اب آپ کا یہ کہنا ہے کہ نہ آپ کے صاحبزادے کی کوئی ہاؤسنگ اسکیم ہے، نہ آپ کے پاس اس طرح کی رقم ہے جس طرح کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ آپ کے یعنی نہ چاہنے والے جو ہیں وہ یہ من گھڑت خبر پھیلا رہے ہیں. جی بالکل 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 لقمان بھائی، آپ میرے بھائی ہیں. میں آپ کو کیا میں نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا جب سے میں اس راستے پہ چلا ہوں. دنیا میں نیگیٹو لوگ بھی رہیں گے، پازیٹیو لوگ بھی رہیں گے، اور پھر ایک دن اللہ فیصلے کے لیے آ جائے گا. جب سب کچھ مٹا دے گا پھر زندہ کر کے فیصلہ کر دے گا. ادھر تو حسین جیسے نیزوں پہ چڑھ گئے اور شمر جیسے جھنڈے لہرانے لگے. یہاں تو امتحان کی جگہ ہے نا. یزید جیسا تخت پہ بیٹھ گیا اور نبی کی اولاد نیزوں پہ چڑھ گئی. تو اب اس کو کیسے لیکن یہ بتائے گا کہ جو ایک خبر گردش میں ہے کہ